بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ خدا کی ناراضگی کا ثبوت۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ بدبخت ترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہ حق بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی حق کو دیکھتے ہیں۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔
اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوسی کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کرائیں۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کے بھی دے دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ دعا پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ 3 وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1 تیسرے کلمے کی کثرت، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، اور نمبر 3 استغفار کی کثرت۔ کسی میں بھی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی کی خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ تکبر انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے، اور عاجزی انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں
مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔